أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وصحبه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسنین وعلا آلک و اصحابک یا خاتم النبیین احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا جس کے قصیدے آیا ہے تطہیر نے پڑے جس کے قصیدے آیا ہے تطہیر نے پڑے ایسا بنایا جس کی ضرب سے ہر دور کا یسین چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یسین ایسا بنایا نشانہ حسین کا ایسا بنایا نشانہ حسین کا ہمارا ایمان کیا ہے کہ حب حسین سے حب حسین سے جنت داخلہ دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا احسان مانتا ہے صرف سنی نہیں سنانا کیوں قوم کو بیدار ہو دے ہر قوم پکارے گی ہمارے اللہ تبارک و تعالی سادہ کرتے ہیں کہ حمد و ثنا نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام اور بارگاہ سیدنا امام علی پاک میں ہدیہ منقبت کے چند اشعار
جملہ سامعین و ناظرین حضرات علماء مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم گلباز بھائی کہہ رہے تھے کہ بندے تھوڑے ہیں، بندے 4 ہوں پر اچھے ہوں، تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، اس کو ذرا منفی رنگ میں مت لیجئے گا، اس کو پازیٹیو وے پہ لے کے جائیے گا۔ ہم نے دیکھا ہے وسیم بھائی کہ بعض جگہوں پر کچھ لوگوں کو دین سکھانے کے لیے 1 2 3 4 5 6 10 8 بندے ہوتے ہیں۔ وہ بیچارے گھر سے نکلتے ہیں اپنے خرچے پر، کسی مسجد میں جا کر ڈیرا لگاتے ہیں، کھانا اپنا پکاتے ہیں، بیچارے رہنے کے لیے بستر ان کے پاس اپنا ہوتا ہے، کپڑے بیچارے اپنے خود دھوتے ہیں، پھر وہ گلی محلے میں گھوم پھر کر لوگوں کی منت ترلا کر کے گھیر گھور کے 8 بندے 2 بندوں کو لاتے ہیں اور پھر ان کو اپنی بات سناتے ہیں۔ تو ہم خوش قسمت ہیں کہ نہ ہم نے گھر سے بسترا اٹھایا، نہ برتن اٹھائے ہیں، نہ ہم نے گلی میں گھوم کے کسی کو کہا کہ آؤ ہماری بات سنو۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، مقدر والے خود ہی آتے جا رہے ہیں۔ جسے حسین پاک قبول فرما لیں یہ اس کی قسمت ہے، باقی ہم اپنے بساط کے مطابق ڈیوٹی کر رہے ہیں، وہ لجپال ہیں، وہ ضرور قبول فرمائیں گے، اس سے پریشان مت ہوا کریں جی، بالکل۔ لیکن اگر 8 بندے 8 مولوی ہو کے 2 بندوں کو تقریر کریں تو وہ زیادہ عجیب ہے، جب ایک مولوی نہ 50 بندے نے تقریر کرے، اس وقت سے بندے تھوڑے یا زیادہ کوئی معنی نہیں رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی، جتنے ہو تو سی بہت سارے۔ اور گلباز بھائی آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے یہ سارا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس سائے جمیلہ کو قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اسی کے ضمن و ذیل میں 2-4 باتیں عرض کروں گا، اور باتیں میں عقیدے کی کروں گا۔ شروع میں ایک بات آپ سے پوچھ لوں سبھی سے، اور یہ میں اپنے آپ سے بھی پوچھ رہا تھا، آج کتنی تاریخ ہے محرم شریف کی؟ تھی ابھی 9 شروع ہو گئی ہے، کل بھی 9 ہے، پرسوں سن 61 ہجری تھا، محرم اور حرام کی تاریخ کتنی تھی؟ 10 تھی۔ میں نے آپ کو نہ تقریر سنانی ہے نہ مجھے تقریر کا ڈھنگ ہے، تقریر کل کوگل صاحب کر گئے، پرسوں سید مدنی صاحب کر گئے، کل جو عالم دین آئیں گے وہ سنائیں گے، پرسوں کی قبلہ مفتی نصیب الحسن صاحب سنائیں گے، تقریریں آپ کو وہ سنائیں گے، اسی آپس ہی مزیدار بیٹھے ہیں، ذرا گلاں کر سکیں۔ سن 61 ہجری تھا، محرم الحرام کی تاریخ تھی 10۔ اس روز یزید اور یزید کی فوج نے خاندان اہل بیت پر ظلم ڈھایا ہے جی۔ اب یزید کے ساتھ میری بھی نفرت ہے، آپ کی بھی۔ نفرت کا سبب یہ ہے کہ یزید نے اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ظلم کیا ہے، یہی وجہ ہے، ہونا بھی چاہیے۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کربلا 10 محرم سن 61 ہجری یزید کا بدترین کارنامہ، خاندان رسول کو ذبح کیا، ہماری یزید کے ساتھ نفرت ہو گئی۔ لیکن حسین ابن علی کی 10 محرم سے پہلے سن 61 ہجری سے پہلے کربلا آنے سے پہلے یزید کے ساتھ مخالفت تھی۔ بات کو سمجھ آئیے؟ میری اور آپ کی 10 محرم والا وہ سانحہ ہونے کے بعد کہ یزید نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا ہے، ہمیں نفرت ہو گئی ہے، وہ پلید ہے، وہ خبیث ہے، خناس ہے۔ لیکن حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم الحرام سے پہلے ہی کئی مہینے یزید کے خلاف تھے۔ ابھی نہ یزید نے قتل کیا، نہ ابھی یزید نے پانی بند کیا، نہ ابھی یزید نے خیمے جلائے، نہ ابھی یزید نے مستورات اہل بیت کو معاذ اللہ قیدی بنایا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہ ابھی یزید نے بیت اللہ پر حملہ کیا،
نہ ابھی یزید نے مسجد نبوی کی بے حرمتی کی. یہ ساری باتیں بعد میں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہم نفرت کرتے ہیں. حسین ابن علی نے یزید سے نفرت کیوں کی؟ تو بات بھائی دیکھا ایک پکائیاں دو پکائیاں نانو نہیں پتہ ہے. چاول ایسے سارے کھا کے جاؤں گے، پتہ نہیں پکائی بھی ہے کہ نہیں، ویسے میں تھوڑی کھا کے آیا ہوں. سوال یہ ہے کہ کرب و بلا کے میدان کے بعد مسلمانوں کا یزید سے نفرت کرنا، یہ سمجھ آتا ہے کہ اہل بیت سے دشمنی کی وجہ سے نفرت ہے، لیکن کربلا کا سانحہ ہونے سے پہلے حسین ابن علی کا یزید کے ساتھ نفرت کا سبب کیا تھا؟ اس کا شریعت کے ساتھ ٹکراؤ تھا. جو ابن اسیر میں نے الکامل میں لکھا ہے، ویسے اتنے ایک مولوی ایک ہے بڑے چوہا جائے کسی نے عجیب جی اس نے شکل ہے، یزید نے اتنا دفاع کر رہے ہیں دنیا بھر لگنا ہے. ایک طرف جنت کے شہزادے جنت کے سردار ہیں اور دوسری طرف وہ پلید دفاع تو کس کا کر رہے ہو؟ حب حسین سے ملے گا جنت میں داخلہ، دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا. حسین ابن علی نے کرب و بلا میں جو مارکا سجایا ہے وہ ایک دم نہیں تھا. سبب کیا تھا؟ یزید کی شریعت مخالف پالیسی، شریعت مخالف اعمال. وہ کیا کیا تھے؟ میں دو چار صرف گنواؤں گا، باقی آپ گن لینا، اور پھر جب آج کی یہ محفل ختم ہو تو بے شک گلباز بھائی کو کہہ دینا بھائی آئندہ اس مولوی کی نہ بلائیو، یہ حسن کے ٹارگٹ کر کے گیا. بس سوچے اسی ضرور. یزید کا پہلا مشغلہ یہ تھا کہ یزید کتے لڑاتا تھا. کیا کرتا تھا؟ حسین پاک نے اس کو قبول. آج اگر کدھرے بھائی محفل گلباز بھائی بندے توڑے تو تسی آکھو بھائی اتوار والے دیاڑے اسی شامی 8 بجے بھائی پار رائل سٹی بھی اسی جناب کتے لڑاواں گے تو تسی تکیو جناب تھوڑے کو رواق تو بندے آن گے. یزید کیا کرتا تھا؟ ایک نمبر 2 شراب. اساں اپنی شادیاں وچ کیا کرنے ہیں؟ وہ جی کے کریے جی وہ دوستیالے کی نہیں آئے نا، دوستیالے یزید نہ دوستی کتنے. نمبر 3 یزید نماز کا پابند نہیں تھا. میں کدے کدے پڑھ لینا تھا، کدے کدے چھوڑ دینا تھا. میں آنکھیں بند کر لینا، اپنے آپ کو لوگ پوچھ گیا سارے اسی کتنے پڑھتے ہیں. حسین ابن علی اینا چیزاں نہیں وجہ تو یزید نال ٹکر لئیے کہ جی اسی اج آکھیے بھئی اسی حسینی ہاں تے کم اسی او کریے جنہ کماں دی وجہ تو حسین پاک میدان کرب و بلا سجایا ہے کہ ساڈا دعویٰ دلیل دا مطابقت نہیں کرے گا تے اسی کے ہوں گے حسین پاک نے جھوٹا آدمی کو بول نہیں. لہذا آج دا یہ پہلا سبق ہے، پہلا پیغام ہے، آج واساں حسینی بڑھنا ہے، حسینی بڑھنا ہے. نماز اسی نہیں چھوڑی. حسین پاک نے کربلا وچ بھی قرآن پاک کی تلاوت نہیں چھوڑی. تو تسی اپنا آپ کو اسی پوچھئے نا کہ یار اسی ہر روز کتنی پڑھنے ہیں. میں مولوی آنا تک میں تیرے ٹیوشن پڑھانی ہوئے نا تو میں صرف 4 فرض پڑھا کے سنتا نفل دوسری نمازی باقی چھوڑ کے میں جا کے پہلے اپنے ٹیوشن پڑھا سا پر بھئی 1000 لفظی ہوتے ہیں. 1000 روپے پیچھے میں باقی نماز بھی چھوڑی، جا کے کسی نے گھر بیٹھ کے جب میں بچے نے ٹیوشن پڑھایا میں اپنی نماز پڑھ کے 1000 روپے کو وقتی قربان کر کے کہ 10 منٹ بیٹھ کے میں خود بھی تلاوت کی تھی. نعرے مارنا حسینی ہاں بڑا سوکھا جگہ میں. حسین پاک نے جڑا رستہ دسیا ہے اس رستے تے چلنا بڑا اوکھا کم ہے. لیکن کنہ واسطے جنہوں اوکھا سمجھے حسین پاک نے تو سب کچھ قربان کرنے کے باوجود بھی اوکھا نہیں سمجھے. لہذا حسین پاک نے یزید کے ساتھ جو جنگ کی ہے اس کا سبب سمجھیے اور پھر اپنے آپ کو اس تکڑی پہ تولیے جن جن کاموں میں یزید ملوث تھا. یزید بندر کا تماشا کرتا تھا. آج اسیں کدھر بازار چلے جا گیا نا تو کدھر کو بندر والا بیٹھا ہوئے نا تو جس نے نہیں بھی نظر آنا تو اینج بھائی اڈیاں چپ چپ این بچوں دوسرے نے مونڈے بچوں بھائی اینج بھائی سر باز پڑھ کے تکے گا بھائی کی ہو رہے ایسی ہے. یہ بتا بات سچی ہے.
آپ بے شک ہیں مولوی ٹھیک نہیں سی، لیکن ایک آگے پر گل ٹھیک کی سی، رچھاں دی لڑائی، کتیاں دی لڑائی، بندراں دے تماشے، گانے جدید سننا عورتوں سے، جن کو آج ہم سنگر کہتے ہیں، گلوکار کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، موزیشن کہتے ہیں، یزید ان لوگوں کو سنتا تھا۔ آج جب اس محفل کا لنگر کھا کے ہم جائیں تو گھر سونے سے پہلے اپنے موبائل کو دیکھیں نا کہ جو کم یزید کرتا تھا حسین پاک نے اس کی وجہ سے جم کیا، کہ ساڑھے مقادر نہیں کوئی گند بھریا پہ ہے، جے ہوئے تو پھر چاول کھا کے اساں ڈیڑھ بھریا ہے، اساں روحانی غذا کوئی نہیں، تے پیٹ باقی مخلوق بھی بھر لیندی ہے، اسی بھی پیٹ بھریا تو وہ دے وچ تے ساڑھے وچ کوئی خاص فرق نہیں ہویا۔ پہلی گل، یزید دے نال امام حسین نے ٹکر کیوں لی؟ یزید شریعت کا باغی تھا، شریعت کا مخالف تھا، تو جو شریعت کا مخالف ہو حسین ابن علی کو وہ بندہ اچھا، اس کے ساتھ حسین ابن علی کی بنتی نہیں ہے۔ لہٰذا میں اور آپ اپنے آپ کو ایک دم حسینی بنا لیں، آہستہ آہستہ نہیں، تھوڑا تھوڑا چلیں گے نا تو شیطان پھر روک کے پیچھے لے آ سکے۔ جو علماء سے پوچھیں، شاہ صاحب سے پوچھیں آپ کہ جس وقت اسلام میں ابتداً شراب کی حرمت نہیں تھی، شراب پی جاتی تھی، آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے مٹکے بھرے ہوئے تھے کیونکہ اس کی پابندی کوئی نہیں تھی۔ جب آیت اتری تو اسی وقت لوگوں نے مٹکے پھر فور توڑ دیے، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ نہیں کسی آگے اے جڑا مٹکا بھریا نا ساتھی سگریٹ چھوڑنا دل کرنا بس اے ڈبی پی لواں تو پھر اس کے بعد نہ پینا، یہ شیطانی دلاسا ہے نا، اے پی لواں تو اس کے بعد ہے۔ صحابہ نے کیا کیا؟ پھر فور مٹکے توڑ دیے۔ حجاب کا حکم ابھی نہیں تھا کہ عورتیں پردہ کریں، جب پردے کی آیت نازل ہوئی تو حدیث میں آتا ہے کہ گھر میں عورتوں نے یوں پردہ کر لیا، حدیث کے لفظ ہیں کہ جیسے درختوں پہ کپڑے ہوتے ہیں، انہوں نے برقعے اوڑھ لیے، کسی کو پتہ ہی چل رہا تھا کہ یہ کون اور یہ کون اور یہ ہے، جو انہوں نے اپنے اپنے چہروں کو حجابات سے سجا لیا، کالے برقعے پہن لیے۔ انہوں نے کہا چلو یہ ان جڑے کپڑے سوائے نہ چوس دے، یہ تھوڑے دے پٹن رنگ پرانا ہوئے جناب، نواں ڈیزائن آئے گا تو پھر برقع لے لوں گے۔ ٹھیک ہے، دین پہ میں اور آپ ایک دم عمل کر کے حسینی بنے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر بس کر دیں، اچھا میں شروع نہیں کی تھی ویسے۔ اچھا جا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیت کا ترجمہ مفہوم آپ نے کیا مرتبہ سنا ہے، میں اس کے ضمن میں عقیدے کی ایک دو باتیں کروں گا۔ نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنی چادر کے نیچے 4 نفوس قدسیہ کو، حضرت مولا علی، حضرت سیدہ زہرا پاک، حضرت امام حسن پاک، حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان چاروں کو اپنی چادر میں لیا۔ آدھی چادر سرکار کے وجود پر ہے اور آدھی ان ہستیوں کے وجود پر ہے۔ پھر سرکار نے اللہ کے حضور دعا کی کہ مالک یہ میری اہل بیت ہے، ان کو پاک فرما۔ کس کے نیچے رکھا؟ کون سی چادر؟ رسول اللہ کی چادر۔ آئیے اس چادر کو ذرا دیکھیں نا، اس کی شان کیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت امی عائشہ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ نے سرکار کی وہ چادر اوڑھی اور اپنے حجرے سے باہر نکلی اور بھیگی بھیگی واپس آئیں۔ آگر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں باہر گئی تو بہت بارش ہو رہی تھی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا عائشہ مدینہ میں کہیں بھی بارش تو نہیں ہو رہی ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ تو نے میری چادر تو نہیں اوڑھی ہوئی تھی؟ جی محبوبہ ہاں آپ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ فرمایا عائشہ وہ یہ آسمان سے عام برسنے والی بارش نہیں تھی، تو نے میری چادر اپنے وجود پہ اوڑھ لی ہے، اللہ نے میری چادر کی برکت سے اپنی رحمت کا مینہ برسا دیا ہے۔ وہ چادر کہ جس پہ رحمت کا مینہ برستا ہے، سیدہ عائشہ نے اوڑھا تو ان کو دیکھا، نظر آیا
اس چادر کے نیچے سرکار نے ان نفوس قدسیہ کو بٹھا کے چھپا کے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ذرا سوچئے کہ جو ہستیاں تھوڑی دیر کے لیے 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ گھنٹہ کر لیں، ہم ٹائم کا تعین نہیں کر سکتے ہیں، جتنی دیر سرکار نے ان کو اپنی چادر کے نیچے چھپائے رکھا، کتنی رحمت برسی ہوئی ہوگی۔ کیا ان چادر والوں کی شان کو بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ جن کو تھوڑی دیر کے لیے چادر کا سایہ میسر آیا، ان کی شان غراء الورا ہو گئی ہے، تو جو 14 صدیاں گزر جانے تک پہلوے مصطفیٰ میں گنبد کے سائے تلے ہیں، ان کی شان کتنی ہوگی۔ جن کو چادر کا سایہ ملا مثال ان کی بھی کوئی نہیں، جن کو گنبد کا سایہ ملا مثال ان کی بھی کوئی نہیں ہے۔ تو جن کو تھوڑی دیر کے لیے چادر میسر آئی، مقابلہ ان کا بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے، اور جن کو بستر نبوت ملا ہے، مقابلہ ان کا بھی کوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ 4 ہستیاں چادر کے نیچے ہیں، اور سرکار نے فرمایا یہ میری اہل بیت ہے۔ اب چونکہ ہم اتنی باریک بات کو سمجھتے نہیں ہیں، موٹی موٹی باتوں کو سمجھتے ہیں، نیٹ کا دور ہے اور لوگ موٹی بات کر کے ذہن کو خراب کرتے ہیں، تو میں تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل میں جاؤں، اگر مختصر وقت میں اور آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو 4 ہستیاں ہیں کون سی؟ نمبر 1 مولا، نام لیجیے، مولا علی۔ نمبر 2 سیدہ فاطمہ الزہرا۔ نمبر 3 حضرت امام حسن۔ نمبر 4 حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ 4 چادر کے نیچے ہیں، سرکار فرما رہے ہیں مولا یہ میری اہل بیت ہے۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ جو 4 چادر کے نیچے ہیں یہی اہل بیت ہیں؟ سرکار نے تو فرمایا ہے نا کہ یہ میری اہل بیت ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا جو چادر کے نیچے آئے ہیں یہی اہل بیت ہیں؟ حالانکہ حضرت ام سلمہ آئی ہیں، آقا میں بھی آ جاؤں، فرمایا انت من الخیر، تو پہلے ہی خیر پر ہے نا۔ ان کو چادر میں ساتھ نہیں کیا ہے، ان 4 کو ہی کیا ہے، تو کیا باقی جو ہیں وہ اہل بیت سے خارج ہو گئے ہیں؟ یہی 4 ہیں؟ یہ سوال ہے۔ اب آئیے مسلم شریف سے ایک حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ محبوبہ تمہاری آل پر صدقہ حرام ہے۔ کیا ہے؟ آل پر صدقہ حرام ہے۔ اب جب یہ حکم آیا تو پھر یہ صدقہ کن لوگوں پر حرام ہونا چاہیے تھا؟ صرف 4 پر ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا آل جعفر پر بھی صدقہ حرام ہے۔ یہ جعفر کون ہے؟ حضرت مولا علی کے بھائی ہیں، جن کو جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ وہی جعفر طیار کہ جب مسلمانوں کا پہلا قافلہ ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ گیا تھا، تو جس جعفر طیار نے حبشہ کے بادشاہ کے سامنے اسلام کی تقریر کی تھی وہ علی کا بھائی تھا۔ جناب جعفر طیار فرمایا آل جعفر پر صدقہ حرام، آل عقیل پر بھی صدقہ۔ آل عقیل کون ہے؟ یہ حضرت عقیل کون ہے؟ حضرت مولا علی کے بھائی ہیں۔ پھر فرمایا آل عباس پر بھی صدقہ حرام ہے۔ اگر صرف 4 جو چادر کے نیچے تھے ان کو اہل بیت مانا جائے، اللہ کا فرمان ہے محبوب آپ کی آل پر صدقہ حرام ہے، تو پھر فاطمہ، علی، حسن، حسین پر صدقہ حرام ہونا چاہیے تھا نا۔ تو یہ آل عقیل پر بھی ہے، آل جعفر پر بھی ہے، آل عباس پر بھی ہے۔ تو پتہ چلا کہ چادر کے نیچے آنے والے یہ خاص ہیں، لیکن جو چادر کے نیچے نہیں آ سکے اہل بیت وہ بھی ہیں۔ اچھا یہ بات تھوڑی سی آپ کے لیے مشکل ہوگی،
کیونکہ آل عقیل، آل جعفر، آل عباس۔ کربلا میں امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کی ایک بہن تھی جس کا نام کیا تھا؟ حضرت زینب، جن کے نام کے لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا بنایا، زینب اجڑ گئی بابا تو پتہ نہیں کیا ہوا، سب اٹھتا ہے۔ وہ زینب کس کی بیٹی ہے؟ مولا علی کی، سیدہ فاطمہ زہرا کی بہن ہے، امام حسن اور امام حسین کی۔ سیدہ زینب بیٹی سیدہ فاطمہ اور علی کی ہے، بہن حسنین کریمین کی ہے، لیکن چادر میں تو کیا وہ اہل بیت نہیں ہے؟ حضرت امام حسن اور امام حسین کی دوسری بہن حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا نکاح حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا ہے، جس کو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے دلیل کے ساتھ۔ وہ بھی بیٹی مولا علی اور سیدہ زہرا پاک کی حسنین کریمین کی بہن ہیں، لیکن چادر میں تو کیا حضرت ام کلثوم اہل بیت سے نہیں ہیں؟ لیکن چادر میں نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے حضرت زینب بنت علی، حضرت ام کلثوم بنت علی چادر کے نیچے نہیں ہیں لیکن اہل بیت ہیں، اسی طرح زینب بنت محمد، رقیہ بنت محمد، ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم چادر کے نیچے نہیں ہیں لیکن ہیں وہ بھی اہل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ رسول اللہ کی 3 بیٹیاں ہیں، ہمارے آقا تو عدل کرنے والے ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، 3 بیٹیوں کو چادر میں نہیں لیا ہے، 1 بیٹی کو چادر میں لیا ہے، باقی 3 کا دل دکھا دیا معاذ اللہ۔ آئیے ایک یہ بات۔ دوسری بات، جب وہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہوا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1، مولا علی 2، سیدہ زہرا پاک 3، حضرت امام حسن پاک 4، حضرت امام حسین پاک 5، یہ 5 نفوس قدسیہ ان عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کے لیے گئے تھے۔ اس وقت بھی یہ 3 بیٹیاں نہیں گئی۔ ان چیزوں کو دلیل بنا کے یہ ذہن میں بات ڈالی جاتی ہے کہ اگر حضرت زینب و رقیہ و کلثوم، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہوتی تو چادر کے نیچے بھی آتی، مباہلہ کے لیے بھی جاتی۔ نہ وہ چادر کے نیچے ہیں نہ وہ مباہلہ کے لیے گئی ہیں، لہذا رسول اللہ کی 4 بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ 1 بیٹی ہے، وہ چادر کے نیچے بھی ہے، وہ مباہلہ کے لیے بھی گئی ہے۔ ہمارا سنی کمزور ہو جاتا ہے، ہاں جی بات تو بڑی پکی ہے۔ آئیے اس کا جواب سن لیجئے۔ مباہلہ کا واقعہ پیش آیا ہے سن 9 ہجری کو۔ کب؟ سن 9 ہجری کو۔ تو یہ تقریر کل سنو، ٹھیک ہے، آج گلنا کر سنو۔ سرکار کی پہلی بیٹی جو فوت ہوئی ہیں، جن کا نام حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ذاکرہ راقیہ حضرت رقیہ بنت محمد ہے، وہ سن 2 ہجری کو غزوہ بدر کے واقعہ کے بعد وصال فرما گئی تھی۔ پہلی بیٹی کا وصال کب ہوا؟ سن 2 ہجری کو۔ دوسری بیٹی جو حضرت عثمان غنی کے دوسرے نکاح میں تھی، حضرت ام کلثوم، سن 6 ہجری کو ان کا وصال ہو گیا ہے۔ تیسری بیٹی حضرت زینب، بڑی بیٹی تھی، سن 8 ہجری کو آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ 3 بیٹیاں فوت ہوئی ہیں، پہلی سن 2 ہجری، دوسری سن 6 ہجری، تیسری سن 8 ہجری۔ مباہلہ پیش آتا ہے سن 9 ہجری کو۔ اب ہمارے نوجوان کو یہ مطالعہ نہیں ہوتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، ہاں بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، عقل میں تو نہیں آتا ہے ایسے،
اسے کہے جو واقعہ پیش ہی تیسری بیٹی کے وصال کے 1 سال بعد ہے، ان تینوں کو پچھلی کو وہ اس میں شامل کیسے کر دے؟ اچھا پھر ایک سوال ہوتا ہے، اچھا اگر ایسی ہے کہ ایک 2 کو، دوسری 6 کو، تیسری 8 کو وصال فرما گئی ہیں اور یہ معاملہ 9 کو پیش آیا ہے، تو دیکھیں نا اگر وہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں تو پھر ان کا اس طرح سے ذکر تو نہیں ہوتا جس طرح سیدہ زہرا پاک کا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے جتنا ذکر سیدہ زہرا پاک کا ہوتا ہے۔ ہمارے ناخوان بھی منقبت سیدہ زہرا پاک کی ہی پڑھتے ہیں۔ آج تک کسی نے حضرت زینب کی پڑھی ہے، ام کلثوم کی پڑھی ہے، حضرت رقیہ کی پڑھی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اساں جڑے مولویاں لکھی ہی نہیں ہیں، تے جڑے شعر لکھنے ہیں، شاعر ہیں، وہ سارے راضیاں دے کھاتے بیٹھے ہیں، انہوں نے کتے لکھنا کرے؟ اس وجہ سے قصور ساڑھا ہے، کھاڑا کوئی نہیں۔ ہم نے یہ میدان کھلا چھوڑا ہے تو دوسروں نے میدان مارنے کی کوشش کی ہے۔ ہون اسی ہاتھ پیر مارنے ہیں لیکن ہون اسی کمزور ہو چکے ہیں، ہم تکڑے ہو گئے۔ جتنا ذکر سیدہ زہرا پاک کا ہوتا ہے باقیوں کا نہیں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا ذکر زیادہ ہو رہا ہے وہی رسول اللہ کی بیٹی ہے، باقی آئیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بھائی ہیں؟ اے ساڑی حالت ہے آسان حیدر دے پرہمان تو پتہ نہیں بھی کتنے ہیں۔ یہ توڑے دے میں سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں، آج جا کے سارے تکے ہو بھائی مولا علی دے پرہمان کتنے ہیں؟ جی میں 10 سے پھر تو شاید ذہن میں جنا رہے آپ جا کے گھنٹوں 1 2 3 4 اتنا ہو گئے، پھر یاد رہے گا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بھائی ہیں، کیا جتنا ذکر مولا علی کا ہوتا ہے ان کے جو باقی بھائی ہیں، اگر مولا علی جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں تو باقی ابو طالب کے بیٹے نہیں ہیں؟ اگر مولا علی رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں تو باقی چچا زاد بھائی نہیں ہیں؟ جتنا ذکر مولا علی کا ہوتا ہے اتنا جعفر طیار کا ہوتا ہے، جتنا ذکر مولا علی کا ہوتا ہے اتنا جناب عقیل کا ہوتا ہے۔ اچھا حضرت یعقوب علیہ السلام رب کے پیغمبر ہیں، آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس میں ساری ڈیٹیل سنی ہوں گی، ان کے کتنے بیٹے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کے 11 ہیں تھے 12 ہیں، میں فیصلہ نہیں کرنا ہے، تو آپ کر لگا ہوئے ان 11 میں سے یا ان 12 میں سے کتنوں کا ذکر زیادہ ہوتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ تو کیا کہا جائے گا جو باقی 11 ہیں وہ آپ کے بھائی نہیں ہیں، یہ یعقوب کے بیٹے ہی نہیں ہیں؟ یہ رب کا کرم ہوتا ہے کہ وہ کسی کو چن لیتا ہے۔ ہیں ساری 4 بیٹیاں سرکار کی، ذکر سیدہ زہرا کا اس لیے ہے کہ اللہ کے بابو نے فرمایا فاطمہ باقی سب کی نسل ان کے مردوں سے چلے گی، مجھ مصطفیٰ کی نسل سیدہ زہرا تم سے چلے گی۔ اچھا اب آگے چلیں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حسنین کریمین طیبین طاہرین، میں 2 حدیث پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ صرف ان کے بارے میں نہیں، چونکہ میں نے کیا آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ یہ 4 چادر کے نیچے تو ہیں، باقی چادر کے نیچے نہیں ہیں۔ اہل بیت یہ بھی ہیں، اہل بیت صرف ان 4 کو اہل بیت سمجھنا، باقیوں کو نہ سمجھنا، یہ باقیوں کی کیا ہے؟ توہین ہے۔ صرف ان 4 کے لیے نہیں، پوری اہل بیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پھر کبھی وقت ہوا تو پھر تقریر میں آپ کو بتائیں گے کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہیں، اہل بیت کی اقسام کتنی ہیں، اس میں کون کون لوگ آتے ہیں، ان کی کیا کیٹیگریز ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے اللہ سے
بات کی ہے. کس سے؟ کس کے بارے میں؟ اپنی اہل بیت کے بارے میں کہ میرے ربا میری اہل بیت کو دوزخ سے بچا. اللہ سے یہ بات کی ہے اپنی اہل بیت کے بارے میں. تو میرے رب نے میری دعا کو قبول کر کے میری اہل بیت کو دوزخ سے. صحابہ نے نبی پاک سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے کیوں؟ فرمایا فاطمہ اس لیے نام رکھا ہے کہ فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے دوزخ سے دور، آزاد، بچی ہوئی. تو میں نے اس کا نام اس لیے فاطمہ رکھا ہے کہ جو جو اس کا غلام بنتا جائے گا دوزخ سے بچتا جائے گا. فرمایا میں نے اللہ سے اپنی اہل بیت کے بارے میں دعا کیا کہ مالک میری اہل بیت کو دوزخ سے بچا لے، اور میرے رب نے میری دعا کو. ایک حدیث. دوسری فرمایا جو شخص میری اہل بیت کی خدمت کرے گا، کیا کرے گا؟ خدمت کرے گا. دوسری حدیث کا الفاظ ہے جو شخص عبد المطلب کی اولاد کی خدمت کرے گا، جو میری اہل بیت کی خدمت کرے گا. دوسری حدیث جو عبد المطلب کی اولاد کی خدمت کرے گا قیامت والے دن. کب؟ قیامت والے دن اس خدمت کا صلہ میں مصطفیٰ خود اسے دوں گا جب وہ مجھ سے ملے گا. ان الفاظ کا لطف آپ نے نہیں لیا، اعلیٰ حضرت نے لیا ہے. میں خدمت کرنے والے کو خدمت کا صلہ دوں گا قیامت کو جب وہ مجھ سے ملے گا. اعلیٰ حضرت اس حدیث کو بیان کر کے دو جملے بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں لوگوں کیا منظر ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہل بیت کی خدمت کے صلے میں کچھ انعام پائیں گے، اور سرکار جب دیں گے تو پھر تھوڑا دیں گے، وہ تو بے حد و بے حساب دیں گے. یہ تو بات بڑی شان والی ہے. لیکن جو اس سے اگلی بات سرکار نے فرمائی ہے نا کہ لوگوں جب ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار سنگی بیلی سارے منہ موڑ لیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے، کوئی تمہیں پوچھے گا نہیں. سرکار فرماتے ہیں ہم بدلہ دیں گے جب وہ ہم سے ملے گا. فرمایا سرکار قیامت والے اس ہولناک دن کے موقع پر بھی ہمیں اپنی ملاقات کی بشارت سنا رہے ہیں. سرکار کی ملاقات کس کے صلے میں ہوگی؟ اہل بیت کی خدمت کے. اسی ضمن میں ایک حدیث اور پیش کر دیتا ہوں. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت ہے، جن ذی الحج کی آخری تاریخیں ہیں، جب آپ کو زخم لگے ہیں، اب بیٹھ نہیں سکتے تھے. آپ کی اس تکلیف ہی کے دوران کسی نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پتہ عبد الرحمن ابن عوف کون سے صحابہ میں سے آتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے. آج آپ کا ایک ہوم ورک اور ہے. وہ ہوم ورک کیا ہے؟ آج آپ اور میں گھر جائیں گے نا تو ہم جا کے سرکار کے ان 10 صحابہ کے نام یاد کریں گے. دوسری پارٹی دے نا بچے، اتنے سارے بچوں کو پوچھو نا، وہ تو دسے گا بھائی حضرت علی، امام حسن، امام حسین، زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، سارے پورا آپ کو نام بتائے گا. کہ ساڑھے سنی کو پوچھو بھائی خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ سر نہیں ہے. یہ ہماری حالت ہے 8th 9th 10th اسٹوڈنٹ ہیں، ان کتنے سے بچے سے پوچھیں وہ آپ کو پوری ہسٹری سنائے گا. ہم نے بچوں کو صرف لنگر چاول کھانا نہیں، ان کو ہم یہ بیسک چیزیں بتائیں گے. عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ کہ جن کو سرکار نے ایک ہی مجلس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی حیات طیبہ میں تو بابا تو بھی جنتی ہیں، تو بھی ہیں، تو بھی ہیں، تو بھی ہیں، 10 صحابہ تو دیکھے ہو. حالانکہ اور موقع پر دیگر صحابہ کو بھی کہا ہے، لیکن ایک ہی مجلس میں 10 جن صحابہ کو جنت کی بشارت دی، ان کا نام عشرہ، جن میں پہلا نام ابو بکر صدیق، عمر، فاروق، عثمان، مولا، طلحہ، زبیر، سعد، سعید. اگلے 2 کڑے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جن
جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. آپ میں سے کوئی نہیں آنا ہے سنوارے آسیں تو 10 نہ یاد کر لیں. ٹھیک ہے, میں اشرا و بشرا ہیں یہ. ایک نام ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف, یہ صحابہ میں امیر ترین صحابی ہیں. ان کے بارے میں صحابہ میں سے کسی نے کوئی بات کی, حضرت عمر ابن خطاب نے سن لی. آپ کے اوپر زخم ہے, بیٹھ نہیں سکتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ مجھے پیچھے تکیہ رکھو اور مجھے بٹھاؤ. آپ نے تکیہ لگایا, تکیے کے سہارے سے آپ بیٹھے. بیٹھنے کے بعد فرمایا لوگوں تم عبد الرحمن کے بارے میں باتیں کرتے ہو, پتہ عبد الرحمن کون ہے؟ جی عمر کون ہے؟ فرمایا یہ وہ عبد الرحمن ہے کہ ایک دن اللہ کے محبوب اپنے گھر سے نکلے, حسنین کریمین رو رہے تھے. سرکار نے پوچھا فاطمہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو عرض کی ابا جی بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. تو سرکار نے فرمایا کوئی میرا غلام میرے شہزادوں کی خدمت کر سکتا ہے؟ تو عبد الرحمن ابن عوف دوڑتے ہوئے گھر گئے, 2 روٹیاں دی, ان کے اوپر جو عرب کے رواج کے مطابق جو اس وقت سالن تھا وہ رکھا, اور دوڑتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے. عرض کی محبوبہ قبول کیجئے, شہزادوں کی بارگاہ میں انہیں عطا کیجئے. نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 2 روٹیاں لی اور شہزادوں کو عطا فرمائی. فرمایا عبد الرحمن میں تجھے دعا دیتا ہوں. جی یا رسول اللہ. فرمایا عبد الرحمن تیرا یہ دعا ہے, میرے پروردگار میرے عبد الرحمن کی دنیا کو سنوار دے, میرے عبد الرحمن کی دنیا کو سنوار دے. عبد الرحمن تیری دنیا جا سنور گئی ہے, رہ گیا معاملہ آخرت کا, تو جب آخرت قائم ہوگی تو میں مصطفیٰ تمہارا ضامن ہوں. اس حدیث کو بیان کر کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یار لطف کی بات ہے, عبد الرحمن ابن عوف نے روٹیاں 2 دی ہیں اور دونوں جہانوں کی خیرات لوٹ لی. روٹیاں 2 دی ہیں, یہ جہان بھی جیت لیا, وہ جہان بھی. کس وجہ سے سرکار نے اس جہان کی بھی خیر ڈالی ہے, اس جہان کی بھی خیر ڈالی ہے؟ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب کہتے ہیں سبب یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں کی خدمت کی ہے. آج ہمارے ہاں یہ محفل ہے, میں آپ کو یہ گزارش کروں گا, آج کا یہ سبق میں اور آپ اپنے محلے میں قرب و جوار میں دیکھیں. ہمارے محلے میں کوئی ایسا سید زادہ کہ جو دنیاوی اعتبار سے مالی طور پر کمزور ہو, سید غریب کدے بھی نہیں ہوتا ہے, سید سخی ہوتا ہے, کیونکہ اس واسطے کہ سخیاں ناگوزہ تعلق ہے. اگر کوئی سید ظاہری طور پر دنیا کی دولت اس کے پاس نہ ہو تو بجائے اس کے روڈ کے اوپر سبیل لگا کے ہر آتے جاتے وضو بے وضو, نمازی بے نمازی, سگریٹ پان مسوار منہ میں ڈالے ہوئے وہاں ہی تھوک کے وہ حسین ابن علی کی نام کی سبیل پی لے, لنگر کھا لے, اس سے بہتر یہ ہے کہ بجائے روڈ پہ یہ سارا کام کرنے کے, میں برا نہیں کہتا ہوں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, کریں, لیکن اس سے زیادہ بہتر کیا ہے, یہ ہے کہ ہم وہ جتنا سارا خرچہ ہے نا چپ کر کے اپنے محلے میں کسی غریب سید کے دروازے پہ جا کے اس کے منگتے بن کے کہیں شاہ جی اے تواڈی بارگاہ وچ خیرات صدقہ نہیں ہے, یہ تواڈی بارگاہ وچ ساڈی طرفوں تحفہ قبول فرماؤ تے کل بروز محشر اپنے نانا جی دے سامنے ساڈی سفارش کر لوے ہو. میرے خیال میں بار دیکھ ورنے کولوں اگر کسی سید گھرانے دی اسی خدمت کر لئیے, اے حدیث سنو سہارا دے گے گی, اس دنیا بچ بھی دعا مل جائے گی, تے قیامت علیہ دیاڑے سرکار فرمانے میں تمہارا ضامن ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. اب آخری بات کر کے یہ بھی عقیدے کی ہے, کربلا میں نے شاید یہ پہلے یہاں کی تھی, مجھے یاد نہیں ہے, بہرحال چلیں موقع ہے کر دیتا ہوں. کربلا میں جب امام حسین تشریف لائے, 2 محرم الحرام ہے, آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں بڑے دھیمے لہجے میں آپ کو بات میسج پہنچا رہا ہوں.
2 محرم الحرام ہے۔ حسین ابن علی کربلا میں پہنچے، آگے جانا چاہ رہے تھے، لیکن چونکہ منظور یہی تھا کہ رکنا یہاں پر ہی ہے، سبب بنے ہیں حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حر نے اپنے قافلے سمیت امام علی پاک کا راستہ کرب و بلا میں روک دیا۔ 2 محرم 3 4 5 6 7 محرم آ گیا، قافلے والوں کو پانی ملنا بند ہو گیا۔ حر کہاں کھڑے ہیں؟ اپوزٹ سائڈ پر، اپوزیشن میں ہیں، یزید کے فوج میں ہیں۔ حسین ابن علی کو میدان کرب و بلا میں روکنے والے شخص کا نام کیا ہے؟ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ۔ 7 محرم تک روکے رکھا، 7 محرم کو پانی بند ہو گیا۔ کس پر؟ کہ جو کل جنت میں ہمیں آب کوثر پلائیں گے، جو جنت کے وارث ہیں ان پہ آج پانی بند ہو گیا ہے۔ پہرے دینے والے میں شامل کون ہیں؟ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ۔ 7 محرم گزر گیا، 8 گزر گیا، 9 گزر گیا، 10 آ گیا، صفیں بن چکی ہیں۔ ادھر جنتی قافلہ ہے، ادھر یزید پلید کا قافلہ ہے، ادھر حسین ابن علی ہیں، ادھر حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور حضرت حر پوری ٹیم میں بڑے تکڑے آدمی تھے، لڑاکے تھے، لیکن حضرت حر کہاں پر رہے؟ ساتھی نے پوچھا، حر اتنا دلیر جنگجو ہو کے کانپ رہا ہے کیوں؟ اس نے کہا تلوار سے ڈر کے نہیں کانپ رہا ہوں، کانپ اس لیے رہا ہوں کہ جن کے مقابلے میں میں کھڑا ہوں وہ تو جنت کے وارث ہیں، میں ڈر اس لیے رہا ہوں کہ جنت کے وارثوں کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہوں، آگ میں جاؤں گا، دوزخ سے ڈر رہا ہوں۔ ساتھی نے کہا تو پھر کہنے لگا پھر دل کرتا ہے کہ جہنم کو چھوڑ کر جنت والوں کے پاس جاؤں۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمحہ ضائع نہیں کیا، جو ابھی امام علی پاک کے مقابلے میں کھڑے تھے شہید کرنے کے لیے، بارگاہ حسین ابن علی میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کریم ابن کریم لجبال ابن لجبال ہو، اگر میں صلح کر لوں، اگر میں صلح کر لوں، راستہ میں نے روکا ہے، پانی بند کرنے والوں میں ساتھ کھڑا ہوں، آج یہ موقع آ گیا ہے کہ حسین ابن علی سمیت خاندان رسول اور جماعت صحابہ کی اولادیں یہاں آج قربان ہوں گی یزیدوں کی تلواروں سے، اس میں میں نے بڑا اپنا حصہ ڈالا ہے، لیکن حسین اگر میں آج صلح کر لوں تو کوئی گنجائش ہے؟ حسین ابن علی نے قدموں سے اٹھایا، سینے سے لگایا، فرمایا تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے نا، حر کا مطلب ہوتا ہے آزاد، تو جہنم میں جانے لگا تھا، حسین نے تجھے سینے سے لگا کے جہنم سے آزاد کر دیا۔ وہ حر جو تلوار چلانے سے چند منٹ پہلے یزیدی قافلے میں تھے، حسین ابن علی کے خلاف تھے، چند لمحے بعد حسین ابن علی سے صلح کی، اگر آج کوئی گندا آدمی حضرت حر کے بارے میں کوئی منفی بات کرے، ہمیں قبول ہوگی؟ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حر کے ساتھ حضرت علی کے چھوٹے بیٹے حضرت حسین شہید کربلا نے کیا کر لی ہے؟ صلح کر لی ہے۔ اگر جس سے چھوٹا بھائی صلح کر لے، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس کے خلاف اپنی زبان کھولے، تو جس کے ساتھ بڑا بھائی امام حسن صلح کر لے، اس حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بھی کسی کو زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے۔ اب کوئی کہے نا نہیں جی حر نے دیکھے نہیں تو میں کچھ کیا، اینڈ پہ آ کے ویسا ہو گیا ہے نا، جب جنت دے وارثاں نے صلح کر لی تو میں کس بات دی مولی ہوں، پھر ہم اپنا تخت لا کے بیٹھے ہیں اسی، لہذا یہ اپنی جھومڑی پٹو، حسین ابن علی حسن ابن علی کی چھتری کے نیچے آ جاؤ، جن کے ساتھ انہوں نے صلح کی، سنی کا سر وہاں جھکا ہوا ہے۔ جس یزید کے ساتھ حسین ابن علی نے صلح نہیں کی ہے، تو جو مرضی دلال دے دے،
ہم ان دلائل کو نہیں مانیں گے. ہم دیکھیں گے ادھر خون رسول ہے, ادھر جنت کے وارث ہیں, ادھر زہرا پاک کے لخت جگر ہیں, مولا علی کے بیٹے ہیں. لہٰذا آج کا جو سبق ہے, آج کا جو میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے, وہ پہلا پیغام میں ریپیٹ کر دوں, تقریر ختم ہو گئی. جزاک اللہ, اللہ برکات عطا. پہلی تقریر کا حصہ گفتگو کا کیا تھا کہ کربلا سن 100 ہجری کو ہوا, 10 محرم کو ہوا, لیکن حسین ابن علی یزید کے خلاف اس سے پہلے بھی تھے. وجوہات کیا تھیں وہ میں نے اور آپ نے سوچ لی. ایک دوسری بات, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اہل بیت کی محبت ہمارے لیے کیا ہے؟ فرض ہے. چنیدہ کی محبت فرض نہیں ہے. بھئی اے سانو چنگے لگ دیں تو ٹھیک ہے, اے لگ دیں تو ٹھیک ہے نہیں. یہ چونکہ اگر سیدہ کلثوم نو من لیا, سیدہ رقیہ نو من لیا, عثمان نو بھی تو مننا پوسی نا. یہ جو عثمان مان کی جھگڑا ہے سارا ختم ہو جانا نا پھر, ہیں جی. اس واسطے اپنی مرضی کی شریعت نہیں ہوتی. لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوتا ہے کہ جب تک اس کی طبیعت رسول اللہ کی شریعت کے مطابق نہیں ہوتی ہے. لہٰذا نبی پاک کی ساری اہل بیت کے ساتھ محبت, پیار ہمارا ایمان کا حصہ ہے. دوسری بات. تیسری بات, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا آج بھی جو فرد جس کو ہم سید کہتے ہیں, اگر ہو تو اس سید کا احترام آج بھی ہمارے لیے بڑی معذرت کے ساتھ. ہمارے ہاں یہ معیار تھوڑا سا چینج ہے. شاہ صاحب ہوں نا, پیسہ ویسا ہو, عہدہ ہو, ٹھاٹ بات ہو, پیرو مرشد شاہ جی بابا جی گوڑے کے بھی ہاتھ لاساں تو جے کو شاہ صاحب غریب ہون بیچارے کدھر ریڑے لانے ہوں نا, اوے شاہ میں پانی گلاس بھیجیے. مطلب یہ ہے کہ ہم نے پھر سید کو سید سمجھ کے نہیں, اس کے کاٹن کے سوٹ کو پروٹوکول دیا ہے, اس کی نوکری کو عزت دی ہے. ہم نے خون رسول کو عزت نہیں دی ہے. سید امیر ہو یا غریب ہو, بڑا پیر ہوئے, بڑا مولوی ہوئے, یا کھیتا بھی ہل جتنا ہوئے, سید ہے. اس کا احترام لیکن ہوئے صحیح العقیدہ. اینا ہے تو جناب وہ جس بیچارے نو پوری دنیا کا گند کٹھا کر کے منہ تے ملیا حضرت امام حسن پاک کے خلاف بکواس کرے, وہ سید نہیں ہے. ایسے سید کو ہم, جس کو حسین ابن علی کی سیادت کے بارے میں تشکیک ہے, وہ بدن کڑی نسل ہے. یہاں سید ہے, امیر ہے یا لائق ہے یا نالائق ہے, چنگا ہے یا ماڑا ہے, اس کی رگوں میں خون رسول ہے تو اس کا احترام. لیکن بد عقیدہ ہو تو کوئی احترام نہیں ہے. چوتھی بات, جن کے ساتھ چھوٹے شہزادے رسولوں کی اس حروف اگر سلام ہے تو جس کے ساتھ بڑے بھائی رسولوں کی اس امیر معاویہ کو بھی. وآخر دعوانا